دے خطاب شروع ہوئے تھوڑے ناریاں دی گوئی دی اندر اچھیاں نشانہ سرکار دیاں این کے نام ودیاں جا دیاں مل کے میرے نال پڑھو لمحہ نہیں کرنا اچھیاں نشانہ سرکار دیاں اچھیاں نشانہ سرکار دیاں سونے من مونے من ٹھار دیاں سارے نبی نے ساڑے نبی تو سارے نبی نے ساڑے نبی تو تھلے تھلے ساڑے آقا دیاں شانہ بھلے ساڑے آقا دیاں شانہ بھلے ساڑے آقا دیاں شانہ انشاءاللہ بلے بلے ہوں دیاں رانیاں نے بلکہ جڑا سرکار دیاں شانہ بیان کرے گا اللہ او دی بلے بلے کر چھڑی رب سونے نے کائنات سجائی یار دی خاطر ساری کھیڑ رچائی گلہ باتا ساریاں نے پیار دیا 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 سونے من مونے من ٹھار دیا ہن حضرت علامہ قاری ساجد حسین نقشبندی صاحب گلہ کرنگے انشاءاللہ سرکار دیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری من سب نبیاں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حضرت علامہ قاری ساجد حسین نقشبندی صاحب تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بیلی جڑے تکے نہیں ہو تیان میرے اللہ رکھ کے میرے وقت توجہ ویکھنی جانے من میرے اللہ محبت نال پیار دے نال زبانان میں کھولنا ہے اور سرکار دے نال محبت دا اظہار فرماؤ درود سلام پڑھ کے جھوم جھوم کے کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نبی سجنوں تسی تھوڑا نیڑے نیڑے آ جاؤ جڑے پیچھے پیچھے بیٹھے ہو آ جاؤ نیڑے نیڑے بدی نو کوئی ڈر نہیں گا اللہ خیر کرے ستے گھرانے نیڑے نیڑے آ جاؤ ایڈے دوریاں کہاں نہیں یار او بھائیا نہیں کرنٹ مار دے اگے آ جاؤ نیڑے نیڑے آ جاؤ اختر ویسل کنٹرول کر یار ایک مرتبہ پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ کملیو درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ پنجابی دا ایک کلام ہے اپنا شہر فیروز آباد ایتھوں دے ایک نعت گو شاعر نے محمد اسلم شہباز انہوں نے سرکار دی بڑی محبت نال نعت لکھی ہے اور بڑی محبت نال لکھی ہے جو تہاڈی محبت ہوئی تو میں مکمل پڑھ دیاں گا ورنہ ایک دو شعر پڑھ کے اسی اپنی گفتگو دی طرف آواں گے جڑے واقعی ہی سنن دے موڑ چ بیٹھے ہو محبت نہ بولو نا ذرا سبحان اللہ یہ جڑا نور پور دا علاقہ ہے نا بڑا زرخیز علاقہ ہے انہوں نے پتا ہے خطیب کیمیں سننا ہے تے کیمیں اس خطیب نے توانوں بیکھنا ہے یہ نور پورے میں ایک دو مرتبہ آیا اپنے ابتدائی دور دے اندر جدو میں جس وقت طالب علمی دور میرا ابتدائی دور سی تو میں اس واسطے میں بڑا ڈاڈا یاد ہے کہ نور پور والے جڑے لوگ نے سرکار دی محبت نال بھرے ہوئے نے بھائی میرے کول تقریباً 12:30 ہو چلے نے تے جڑے ہلی بھی جاگ دے بہنے
بندے ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے جڑا بندہ جدی محبت نال بیٹھا ہے اوڈی محبت نال بولے ذرا سبحان اللہ سونا لجپال آ گیا آمینہ دلال آ گیا اپنی جڑی زبان ہے مادری زبان پنجابی ہے نا تے میں پنجابی دے کلام پڑھیا جنہوں سمجھ آئی وہ بولے ذرا جڑے بھائی میرے گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نے یہ گوڈیاں تھوڑا تھوڑا ہاتھ چکو تے دھیان جانے من میرے والے رکھو میں تواڈے واسطے آیا ہاں تواڈے واسطے سونا لجپال آ گیا آمینہ دلال آ گیا سونا لجپال آ گیا آمینہ دلال آ گیا سونا لجپال آ گیا آمینہ ٹردا ہے سونا قسم رب چاوے ٹردا ہے سونا قسم رب چاوے سونی لے کے چال آ گیا آمینہ دلال آ گیا سونا لجپال آ گیا آمینہ دلال آ گیا چولیا سب دی بھری چولیا سب دی بھری جو بھی لے سوال آ گیا آمینہ دلال آ گیا سونا لجپال آ گیا آمینہ تعریفاں توصیفاں حمداں ثناواں اللہ تعالیٰ دی ذات والا صفات دے واسطے جڑی ذات ساڈی ساریاں دی پروردگار پالن ہارے درود پاک آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار امت غمخوار شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سر خیر زہرہ جمالہ ماہ خوباں احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظیم کریم مقدس معطر بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد اب عزیزان گرامی قدر میرے تو قبل آپ احباب نے استاد العلماء فخر المدرسین ناجش اہل سنت خطیب اہل سنت قبلہ و کعبہ استاد محترم مفتی محمد انوار مصطفیٰ صاحب رضوی دامت برکاتم القدسیہ آپ دا پرمغز لاجواب خطاب سماعت فرمایا اور میرے سٹیج دی زینت فخر السادات میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نواز سے تشریف فرمانے اسی انہاں کلو دعاواں بھی لینیاں نے روحانی لنگر بھی لینا تے جسمانی لنگر بھی لینا کیونکہ جڑا بندہ جڑی نیت لے کے آئے میں تھوڑے دن پہلے مڑ گھنڈے علی سائٹ دے خطاب فرما رہا سنا رہا سا شاہ صاحب نے آستانہ سی بڑے سید زادے سن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائی میرے کانج جس دوست نے میرے کو وقت ٹائم متعین کیتا تھے کہنے لگا شاہ صاحب نے اللہ نے پتر دیتا تھے نہ واسطے دعا کرے آجے بیٹے واسطے میں بھائی آزی کون ہونے نہ واسطے دعا کرنا لے آزی دینا دیا دعاواں لینیاں ہوں گی نہیں سمجھ آئی آزی انہاں دیا دعاواں لینیاں ہوں گی انہاں دیا دعاواں دے صدقے دے ساڑھے بال بھی پل دے پینے ساڑھے حال بھی چل دے پینے انہاں دے صدقے ہی ساڑھی دنیا ہے انہاں دے صدقے ہی ساڑھی آخرت زینت القرآن فخر القرآن
ساڑھے اہل سنت دے بڑی محب اور اہل سنت دا درد رکھن والے توڑے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت جناب قاری محمد ارشد صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں دا سایہ صحت و عافیت نال ساڑھے سیرہ تے قائم دائم فرمائے۔ میرے پیارے بھائی میری سجی طرف دائیں طرف بیٹھے نے، نعت پڑی بڑی سونی، اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی علم و عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ یہ تے دعاواں کیتیاں میں اپنے واسطے تسی بولے ہو ڈھلے ڈھلے کہ اپنے جڑے بیٹی بھرانے علماء سادات اور خطبہ انہاں واسطے دعا مانگی، ساڑھے واسطے کچھ نہیں مانگیا۔ اشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ جتنے بھی بیلی اپنے خوبصورت چہرے لے کے آئے نے، اللہ تعالیٰ سارے انہوں انہاں دی نیتاں دے مطابق اجر عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید ہوں میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ہے۔ اہل سنت و جماعت دا یہ ترہ امتیاز ہے کہ یہ جدوں بھی رب کائنات دا ذکر کرن، رب کائنات دی وحدانیت دا اعلان کرن، رب کائنات دی یکتائی دا اعلان کرن، رب کائنات دی کبریائی دا اعلان کرن، رب کائنات دی وحدانیت دا ذکر کرن، نال نال مصطفیٰ دی رسالت دا بھی اعلان کرن۔ اہل سنت نو رب کائنات نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اے درود شریف جڑا سی پڑھیا پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، ساڑھے بزرگ لکھ دے نے کہ یہ درود شریف جڑا ہے نا اندر دے کوڑ تے منافقت جڑی دور کرتا ہے۔ یہ درود شریف جڑا ہے نا اس واسطے جڑے پڑھ دے نے وہ سرکار دا میلاد مناندے نے، جڑے نہیں پڑھ دے انہاں دے اندروں منافقت ختم نہیں ہوندی۔ وہ پھر سال دے شروع تو جدو ٹائم ہوندہ ہے ربیع النور شریف دا، وہ ٹائم نیڑے نیڑے آندہ ہے انہاں نو درد شروع ہو جاندے نے۔ میں پھر ساڑھے آستانے دے دنیا خطابت دا بہت درخشندہ ستارہ اور توڑے علاقے دے وچ بہت زیادہ آندے نے، پیر طریقت رہبر شریعت مفتی میاں تنویر احمد صاحب نقشبندی کوٹلوی، وہ پھر جدوں ربیع الاول شریف دا مہینہ دو ایک جملہ بول دے نے، اعلان کر دے ہوندے حضرات جڑیاں جڑیاں تسی چوریاں گواڑیاں تیز کیتیاں سن تہاڈا کام مک گیا اور نویاں دا کام شروع ہو گیا تے انہاں نوں دے چھڈو۔ توجہ ہے یہ سنیا کدی؟ تو میں کہندا انہاں دے گھر ماتم برپا ہو جاندا ہے۔ پوچھتے جاندے نے جی میلاد شریف صحابہ نے منایا، قرآن چ ہے، حضور نے حکم دیتا ہے؟ وہ پوچھتے جا کے کنہ کلوں نے، حضور پوچھتے کنہ کلوں نے، انہاں ادھر درویش بیٹھا ہے نا محفل کرائی سرکار دے ذکر دی، اے بھائیوں نہیں بیٹھے نے، ہن انہاں نوں آن کے او بندہ جڑا خود نوں شیخ القرآن بھی کہے، شیخ الحدیث بھی کہے، مفسر قرآن بھی ہوئے، بڑا وڈا ناش تیار دے مین وچ لگا ہوئے، ایڈا وڈا نام دا لگا ہوئے، او آگے اس درویش نوں کہے کہ صحابہ نے میلاد منایا، ایک کہے گا بھائی میں تو مزدور بندہ ہاں، فیکٹری کردہ مزدوری کرنا مینوں نہیں پتا، وہ کہے جی مینوں 10 میلاد شریف ہوئے تو منایا جو ہے کتے لکھیچا ہے؟ یہ سیانا بندہ ہوئے نا، یہ کہے گا بھائی میرا یہ شعبہ نہیں ہے گا، کی کام کرتے بھائی تھی؟ برف والا پٹا، وہ کہے گا میرے کو تو برف والا بنی ہوں، اتھے تینوں دلیل میلاد شریف نہیں ملنی، جے تینوں میلاد شریف کی دلیل چاہیے تو یہ شعبے دے ڈاکٹر اسی رکھے نے، یہ شعبہ ہے ٹھنڈا دینا رہا، ٹھنڈک دینا رہا ہے، تو ٹھنڈک ملنی ہے اس ڈاکٹر کو لوں، آئش ملنی ہے، برف ملنی ہے، یہ شعبہ ایندہ ہے، وہ تو برف والا بنی ہے۔ جے میلاد شریف دی دلیل چاہیے یہ دے واسطے تینوں علماء دے کول جانا چاہیے، شیخ القرآن شیخ الحدیث تسی ویکھیا جے کسے سنی عالم دین دے سامنے نہیں جاندے، وہ پوچھن گے اس بندے کو جڑا میرے طرح مزدور بندہ ہے انہوں کہن کے میلاد شریف کتھے لکھیچا ہے جی؟ میں کہا جے تو ان دے کلو پوچھنا ہے تے او تو ہوئے تینوں لے آوے ساڑھے کول، پھر اللہ دے فضل نال تینوں ایسا کیپسول ملے گا مر جائے گا ساری زندگی دلیل نہیں منگے گا میلاد شریف کے والے۔ نہیں توجہ ہے، دلیل نہیں مننے گا، کہے جی کیوں؟ میں کہا ہے میں نہیں مل دی، میلاد
شریف انہوں نظر آتا ہے جدے دل وچ مدینے والے دا پیار ہوئے. نالے پیار کدوں ہوتا ہے جدو فکر رضا دا جام پیتا ہوئے. اگر جی قرآن تو اسی بھی بڑے پڑھتے ہیں, ساڑھے مولوی سانو بڑا پڑھاؤں نے سنا نے, سانو تو کدی نظر نہیں آیا. میں کیا آمانو نظر نہیں آتا, خاص سانو نظر آتا ہے جے فکر رضا دا جام پیتا ہوئے آلہ حضرت دی فکر دی محبت وچ قرآن پڑھیا ہوئے. پھر تو ویکھی کی نظر آتا ہے, کہتا کی نظر آتا ہے. میں ساڑھے بابے کہہ گئے شتا متا تیزرا شبرا او سب شان نبی وچ آیا آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان فکر رضا دا جام پیویں گا پھر ویکھی تینوں قرآن دی زیر زبر جڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد بناندی بھی نظر آندی گی, میلاد سمجھاندی نظر آئے گی. میں کہیا میں تینوں اللہ دا قرآن سنانا وا, تیرا میرا خالق اعلان فرماتا پیا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک بندے تو تھوڑا بیٹھ جا تسی بیٹھ تہاڈی مہربانی. ادھر آ جاؤ جنم او چاند رکھنا ادھر آ جاؤ, ایتھے تھوڑا ڈسٹرب نہیں کرے گا کوئی. اللہ دا قرآن محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ. وہ چند میرے تسی بھی آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اللہ دا قرآن میں پھر پڑھنا چاہنا وا, کہندے سنی جناب علی شعر پڑھ دینے. میں کیا شعر ساڈا ذوق ہے, عقیدہ ساڈا اللہ دا قرآن سونے نبی دا فرمان, رب کائنات دا سونا کلام تیرا میرا خالق فرماتا پیا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. خالق کائنات فرماتا پیا ہے اے سونے اعلان فرماؤ جدو اللہ دا فضل مل جاوے, رب کائنات دا فضل مل جاوے. توجہ سجنا میرے وال جانے من, توجہ میرے وال. جدو اللہ دا فضل مل جائے, رب کائنات دی رحمت مل جاوے, جدو اللہ دا فضل مل جائے او دی رحمت مل جاوے. یا اللہ کرنا کیا دو فرمایا سونے اعلان فرما دے وہ جدو اللہ دا فضل مل جائے, اللہ دی رحمت مل جائے فبذالک فلیفرحوا. پھر مرچھائے چہرے لے کے نہیں بہنے جدو اللہ دا فضل مل جاوے. اولاد اللہ دا فضل ہے, نعمت اللہ دا اللہ دا فضل ہے, دولت اللہ دا فضل ہے, سوری کوٹھی سونا گھر اللہ دا فضل ہے, گڈی اللہ دا فضل ہے. مالک فرماتا ہے جدو فضل مل جائے رحمت مل جاوے فلیفرحوا. خوشی کرنی ہے ادو خوشی کرنی ہے. آؤ ذرا جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ سے عرض کریے اے صحابی رسول بھی ہو, حضور تے قزن بھی ہو, دسو تسی فضل تو مراد کون ہے, رحمت تو مراد کون ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے اے لوگوں سن لو, فضل تو مراد حضور دی ذات ہے, رحمت تو مراد بھی حضور دی ذات, مراد بھی حضور دی ذات ہے. تیرا میرا خالق فرماتا سونا اللہ سونا مالک
فرماتا سونا قرآن سونے قرآن دے سونے جملے پھر تلاوت کرنا سنیا جو تیرے میرے مالک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سجنوں تھوڑے والا عجیب طریقہ دیکھن رہا وا اج حضور دا ذکر ہو رہا ہے اگر جناب علی میری گل ہوے اپنی زبان نو بند رکھنا ہے بانیاں نے محفل دی گل کرا تسی کو جی بانیاں دی گل کردے پے اسی چپ اگر قاری صاحب دی گل کرا تسی کہنا چپ لیکن انہاں پاکاں دا ذکر تے میں کراں گا یہ میرے آقا دی اولاد ہے انہاں دے بارے تے میں ضرور کہاں گا میں اج کہنا نبی کا سبحان اللہ یہ نہ سمجھے کہ بندہ نہیں شعر سنا گیا یہ حضور دا میلاد ہے حضور دی عظمت شان بیان کرنا حضور دی آمد بیان کرنا حضور دے نسب نو بیان کرنا کیا بات حضور دے گھرانے دا تذکرہ کرنا یہی تے میلاد ہے اور میں تے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھاں گا لیکن اس تو پہلا تسی گل کر دی جنہ دی توجہ ہے جڑے واقعی محفل پائیا کہ لنگر پہنا تو نہیں کھواتا بیلیاں ایڈے ٹھلے کیوں بیٹھے علی کھوانا یاد رکھنا جڑا بولے انہوں کھوانا جڑا بولے نہ انہوں کھوانا تو بھائی سرکار دے ذکر دا صدقہ ہی تے کھانے ہیں تو جنہیں کرنا ہی نہیں ہے گا انہیں کھانا کی ہے بولو ذرا باوا چاہو جنہوں اللہ نے بازو دیتے نے سلامت نے دے اینج باوا چاہو محبت نہ چکنا ہے ماچھی کے نور پر والے اینج چکو باوا کوئی چودھری نہیں کوئی جابی چوٹھا نہیں کوئی گوندل نہیں سارے آقا دے غلام تو سونے دی آل دے غلام تو کی کرا نبی کا درانا بڑی شان والا گجر کہندا جی میں بڑی برادری والا میرا خاندان بڑا اچھا ہے بھٹی کہندا جی میرا خاندان بڑا اچھا ہے گوندل کہندا میرا خاندان بڑا اچھا ہے چٹھا کہندا جی میرا خاندان بڑا اچھا ہے قریشی کہندا ہے میرا خاندان بڑا اچھا ہے بھٹی کہندا ہے میرا خاندان جناب علی پہ سیٹ کہندا ہے کمبو کہندا ہے میرا خاندان بڑا اچھا ہے میں کہنا سجنا تیرا خاندان اچھا ہوئے گا تیری برادری اچھی ہوئے گی لیکن جنہوں حضور دے خاندان دی گلے آئے پھر برادریاں پیچھے پھر خاندان پیچھے پھر عہدے پیچھے پھر منصب پیچھے اس کوئی خاندان ہے نبی کا درانا شان والا نبی کا درانا بڑی شان والا ہے یہ آشتانا بڑی شان والا قرآن پڑھئے پھر گل واضح ہو جائے گی تیرا میرا خالق فرماتا پیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فرماتا پھر آئے او لوگو جاءکم رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد تاجدار ختم نبوت فرماتا پیا جاءکم رسول من انفسکم رب کائنات فرماتا پیا ہے لوگوں آگے تھوڑے کو یا اللہ کھانے آ گیا مالا فرماتا
رسول آ گیا برکتاں والا رسول آ گیا اس رسول تو مراد کوئی اور رسول نہیں اس رسول تو مراد آمینہ دا لال اس رسول دا لال فرمایا کتوں آ گیا رب کائنات فرمایا من انفسکم تواڈے وچوں اے حضور دا نسب اے حضور دا خاندان اس خاندان چو آئے آگے عظمتاں والا شانہ والا رفعتاں والا اے او سونا ہے توجہ ہے وہ جنہ نے فرینڈ دے ہونا ہے وہ پیچھے بیٹھے نے تو جنہ نے پیچھے بیٹھے ہیں وہ فرینڈ دے بیٹھے نے توجہ ہے سجنوں بولو پھر سبحان اللہ بھائی بہت دیر نہیں لاندہ بولو تو صحیح یار ناراض ہو گیا تسی لیٹ پروگرام بانیاں نے کیتا میں نہیں کیتا میرے نال ناراضگی تے پھر تے بندی تواڈی پھر تے تسی بولو ٹھلے تے جے میں کچھ نہیں کیتا تے پھر تسی محبت نہ بولو سبحان اللہ اچھا بھئی جڑا واقعی اس نیت نال آیا ہے اور میں تھوڑا ایک گل دسو ساڈے بزرگ لکھدے نے کہ سرکار دے ذکر دی محفل دے اندر کوئی بدبخت نہیں ہوندا توجہ ہے سرکار دے ذکر دی محفل وچ کوئی بدبخت کوئی بدبخت اگر کوئی بدبخت آ جائے تے ذکر دی محفل وچ بہن دے صدقے نال بدبخت رہندا نہیں وہ بندہ کتنا ہی بدبخت ہوئے گا جڑا آوے بھی تے پھر بھی بدبخت ٹر جائے توجہ ہے سرکار دی مجلس رکھی محفل ہے حضور دی محفل بیان کرم میں بیان کرے تواڈے پسندیدہ خطیب تسی سن دے ہو دسو سی جدو بیان کرنے والا زہرا دا بابا ہوئے حسنین کریمین دا نانا ہوئے ابو بکر صدیق دے آقا ہون صحابہ اپنی اکھاں دے کٹورے کھولے ہونگے جلوے مصطفیٰ دے تک دے ہونگے جلوے کیڑے تک دے حضرت پیر باہو بولے او بولو سجنہ نورپور والے ہو نورپور والے ہو بولو حضرت پیر باہو فرمانے ہیں صحابہ جدو تک دے حضور نو اجماعی طور تے فردن فردن سارے کی کہی دے آنے اے تن میرا جے چشم کھولا ایک کچا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آلو وہ تواڈے کھولے آ گیا عیسیٰ والا رسول اے مہربان رسول آ گیا کتنا مہربان توجہ میرے وال بھیلیو اج کسی دے سامنے حضور دا ذکر کیتا جاوے کسی دے سامنے حضور دی شان بیان کیتی جاوے کسی غلام دے سامنے حضور دا مقام بیان کیتا جاوے او دا دل مال نہیں لگدا او دا دل پریشان ہو جاندا ہے آوے جس سونے دا ذکر کر لگے تیری زبان تے بھاری ہو جاندا ہے جس سونے دے نام تے حق چکنا تیرے واسطے مشکل ہو جاندا ہے آ ذرا وے خوش سونے نے تیرے میرے واسطے کیتا ہے قیامت دا دن ہوے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے قیامت دا دن ہوے گا نفسا نفسی دا عالم ہوے گا کہاں اپنی اولاد کو دور ماں اپنی اولاد کو
دور اولاد ماں باپ کو دور جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہوئے گا سارے ایک دوسرے کو دور جان گے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت اندر جا کے عرض کرنگیا اے ابو البشر تسی اللہ دے پہلے نبیاں رب کائنات نے تواڈے اندر اپنی چنی ہوئی روح رکھی ہے ساڈے واسطے دعا کرو اے میدان معاشر جڑا ہے اے قیامت دا دن جڑا ہے رب کائنات اس تے تو سانو چھٹکارا عطا فرمائے سجنوں میں تواڈے نال گل کردا پیا وا نور پور والے جوانیاں میں تواڈے نال خطاب پیا فرمانا وا توجہ نال سنیا جے اج تیری زبان چوں حضور دا ذکر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا حضور دے نام تے بازو اٹھانے بڑے مشکل ہو گئے آذرا سن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ آدم علیہ السلام دے کھول جان گے آدم علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کرن گے اے ابو البشر اے باجی ساڈے واسطے دعا کرو رب کائنات اج دے دن تو سانو نجات عطا فرمائے حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے اے میری اولاد جاؤ کسے ہور پاسے اج میں کچھ نہیں کر سکتا حدیث دے جملے نے میرے کریم فرماندے نے آدم علیہ السلام فرمان گے اذهبوا شیش علیہ السلام بول انہاں کھلو یہ جواب ملے گا کسے ہور والے جاؤ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کھولے آن گے اتھو بھی جواب ملے گا لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھولے آن گے اتھو بھی جواب ملے گا کسے ہور والے جاؤ لوگ اسماعیل السلام دے کھول جان گے حتیٰ کہ چلنے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھولے آن گے کیا پتہ دیانا ہے سوانے تو سورج تاپے دی تپدی ہوئی زمین لوگ موسیٰ علیہ السلام دے کھولے آن گے آکے عرض کرنے اے موسیٰ علیہ السلام تسی رب کائنات دے بڑے پیارے نبی ہو اللہ نے تواڈے نال کلام کیتا ہے کوہ طور تے رب کائنات تواڈے نال حق کلام ہویا ہے ساڈے واسطے دعا کرو تواڈی امت رب کائنات دی بڑی پیاری ہے انہاں واسطے جنت وچ پکے پکائے کھانے ہوندے نے ساڈے واسطے دعا کرو رب کائنات سانو اج دے دن تو چھٹکارا عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے اذهبوا کسے ہور والے جاؤ لوگ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے آنے آکے عرض کریں گے اے اللہ کے نبی رب کائنات نے تھانوں بڑیاں شانہ دیتیاں رب کائنات نے تھانوں مقام دیتا رب کائنات نے تھانوں بغیر باپ کو پیدا کیتا ساڈے واسطے دعا کرو رب کائنات سانو چھٹکارا دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے میں کچھ نہیں کر سکتا کسے ہور والے جاؤ لوگ پریشان اور سے ترن لگیں گے کہتے ہیں حضور حضرت آدم علیہ السلام کو چلے تھوڑے تک آیا ہر ایک نے ہی فرمایا ہے کسے ہور والے چلو کسے ہور والے چلو حضور سانو دسو اسی کدھر جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لو بھی ہن میں تانوں ایک دیوارا دسنا ایک بویا دسنا چلے تسی جاؤ جانا تواڈا کم ہے تواڈی گل سننا لجپال دا کم ہے سارے لوگ عرض کریں گے حضور کدھر جانا ہے آپ فرمانے اذهبوا سبحان اللہ او بھائی ڈلی ڈلی بول چھڑو بول دے چھڑو کملے ہو فرمایا ادھر چلے جاؤ سنین کریم مہندرانہ جان کھولے چلے جاؤ قیامت دا دن توجہ ہے حضور فرماندے نے قیامت دا دن ہوے گا آدم علیہ السلام چلیں گے عیسیٰ علیہ السلام تک آن گے عیسیٰ علیہ السلام پھر میرے کول کھلن گے میری تبدی
زمین تے سوالے سے سورج حال ویکھے تے کی ہوندا ہے حضور فرمان کے پریشان ہون گے لوگ تے جدوں میرے کول آن گے میرے آقا فرماندے نے میں کھواں گا انا لہا اور کدھر نہیں جانا ہن میں جو ہے سجدے چھوڑا ناتی بارگاہ گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے جنہوں اپنی نمازیں تے مان جنہوں اپنے روزیاں تے مان جنہوں اپنے صدقات و خیرات تے مان جنہوں اپنے تقوی اور ورع تے مان جنہوں اپنی پرہیزگاری تے مان بالکل چپ رہے جنہوں آمینہ دے لال شفاعت مانے باوا چکلان اج اپنی قسمت سے ناز کر اسیوں لوگا جنہ دا نبی انہاں واسطے دعا کرے گا جنہ دا نبی انہاں واسطے شفاعت کرے گا گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں میں سمجھا جنہوں نے ہاتھ تھلے رکھے نے بڑے نمازی نے بڑے روزے دار نے بڑے حاجی نے نمازی نے وہ تھی کہ انہوں کی عبادت ہونا منظور جو حضور دے میرے درگے گناہگار غلام نے میں بھی باواں کھڑیاں کیتیاں تسی بھی کر لو سہج کہہ لو گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے سرکار کہیں گے آیا میں آیا ہوں یہ سرکار اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائے جسم سے گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے گناہگار کی بخشش کا گناہگار بولو خدا دی عزت دی قسم ہے قیامت دا دن ہوے گا توجہ نال جتنا کو پیارا رشتہ ہوے ماں باپ نال بڑی محبت کرنے آ ماں باپ نال بڑا پیار کرتے ہیں لیکن جدوں قیامت دا دن آنا ہوے گا ماں بھی دور چلے جائے گی باپ بھی دور چلا جائے گا ماں باپ کو اولاد دور ہو جائے گی دوست دوست نو چھڑ جاوے گا سنگی سنگی نو چھاڑی چھڑ جاوے گا یار یار نو چھڑ جاوے گا دوست دوست نو چھڑ جاوے گا جدو کوئی بھی نہیں پوچھے گا اتھے آمینہ دا لال پوچھے گا اتھے حضور فرمانے اتھے زہرہ دا بابا فرمانے آنا لہا حضور دے غلام جدو حضور کہنے گے اوہ میرے غلاموں پریشان آیا ہو اوہ میرے غلاموں پریشان آیا ہو میرے ہندیاں تسی پریشان آیا ہو حضور سجدے وچ سر رکھ دیں گے رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کریں گے مالکا اے گناہگار میری بارگاہ وچ آ گئے میرے بوہے تے آ گئے میں تیرا محبوب ہاں یا اللہ انہاں دی بخشش واسطے دعا کرنا پیا وا رب کائنات فرمائے گا سونیا سر مبارک نو سجدے وچ جھکو تسی سنگی جانو اسی سنگی جانے اوتھے جدوں حضور نے فرمایا اوے نور پور والے توجہ فرما میرے وال اوتھے جدوں حضور نے فرمایا فلانے تم ہی میرے والے آ جاؤ فلانے تم ہی میرے والے آ جاؤ تم ہی میرا ہے تم ہی میرا ہے تم ہی میرا ہے جنوں جنوں آقا نے فرمائی جانا ہے انہوں رب نے جنت دی ٹکٹ دئی جانی گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا میں آیا ہوں
ایڈی کرم نوازی ہوئی ہوتے سجنا تو حضور نے فرما دینا ہے اور تسی بھی میرے ہو جنہ جنہ نو حضور نے فرما دینا ہے تے فرمانا حضور انہاں نو ہی جنہ نے دنیا تے رہ کے سرکار دے ذکر دیاں محفلاں سجائیاں بھی نیر نہیں آیا کہ ہر نتو کدو کریلا جڑاوے جی میں بھی تہاڈا حضور نے کہنا چل اوتھے فتوی لاوندا سا میرے میلاد تے میرے ذکر تے اج کہنا تہاڈا نہیں میرا وہی ہے جڑا میرا ذکر کردا سی تے جڑا میرا ذکر سندا سی پتہ لگن دے کیڑا سنن دے تے کیڑا کرن دے جڑے فتوی منگدے رہے دلیلاں منگدے رہے صحابہ نے منایا جی صحابہ نے کیتا چلو سلیلا جڑے سکے پیو دے سر لا کے حضور دے قدماں وچ رکھ دتے انہاں پر دو جھنڈیاں لائیاں ہونیاں انہاں ابو بکر صدیق نے سارا کچھ لیا کے موٹے دے پیچھے پا کے سرکار دی بار دے رکھ دیتا عرض کیتی حضور نے فرمایا اے یار صدیق اکبر گھر کی چھٹ آیا ہے تے میرے کول کی لے عرض کیتی حضور جو کچھ بھی سی سارا کچھ تہاڈے قدماں تے رکھ چھڈیا ہے انہاں نے بھلا دو دیگاں نہیں لائیاں ہونگیاں ہیں ایویں چملے کملے ہوئے پھردے نے کردے نے جی اسی بڑے بڑے ہیں میلادی آپ بیٹھے نے اے مومن نے ہاں گناہگار ضرور نے لیکن مصطفیٰ دی عظمت دے غدار نہیں ہے حضور دی عزت و عظمت دے غدار نہیں ہے اور پھر دیکھو یا رسول اللہ کوئی نہیں چکلو مدینو ڈر کوئی نہیں چکلو سجنا کہندے جی صحابہ نے میلاد منایا میں قیام حضرت نو وکھاندا جاواں حضرت ابراہیم تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام سارے انساناں دے باپ جدوں جناب علی دنیا تو جان لگے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے بلا لیا فرماتے ہیں بیٹا میرا وقت آ گیا میں دنیا تو چلنا عرض کیتی ابا جان میرے واسطے وصیت کیڑی ہے میرے واسطے حکم کیڑا ہے فرمایا بیٹا باپ اپنے پتر نو وصیت کرتا پیا ہے توجہ نال سنیا جے نور پروالو جدوں باپ بیٹے نو وصیت کرے باپ پتر نو بھیڑی مت نہیں دیندا باپ پتر نو بھیڑا مشورہ نہیں دیندا باپ پتر نو بھیڑی وصیت نہیں کردا تے پھر دسو اس باپ دا کیا کہنا جڑا آپ بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے او باپ وصیت کرتا پیا ہے تے اپنے پتر نو کرتا پیا ہے پتر قرض کرتا ہے ابا جان حکم کرو کی کرنا ہے فرمایا پتر جدو رب کائنات کا ذکر کرے جدو رب کائنات دی توحید کا اعلان کرے جدو رب کائنات دی یکتائی کا اعلان کرے جدو رب کائنات دی کبریائی کا اعلان کرے نال مصطفیٰ دا ذکر کری نال اسلام دا بھی ذکر کرے عرض کر دے ابا جان کے رائے فرمایا پتر اے ناؤ جدے سر سے اللہ نے صدقے اللہ تعالیٰ نے کائنات سجائی ہے توجہ نانو شرمانو وقت گزرتا گیا حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا انہوں نے حضور کا میلاد بنایا اپنے امتیوں نے دسیا اے امتیوں اے میلاد جن واسطے کائنات سجائی ہے وہ سونا ہے آنے والا ہے سارے نبی حضور دی عزت و عظمت بیان کر
دے رہے چلدی چلدی گل حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی جدو عیسیٰ علیہ السلام آئے لوگوں نے آپ دے کمال ویکھ کے آپ دے معجزات ویکھ کے آپ نے حضور دی ذات سمجھ لیا آپ نے فرمایا اللہ نے بڑے کمال دیتے بڑے معجزات دیتے جدو آپ نے کمال معجزات دیکھے تو انہوں نے سمجھا کہ وہی نبی جدے تذکرے عظمتاں شانہ پہلے نبی بیان کرتے رہے یہ نبی خرے وہی آ گیا ہے آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد فرمایا نبی نہیں وہ نبی میرے تو بعد اپنے اپنے وقت اپنے اپنے دور دے جدو رب کائنات نے چاہیا رب دا پیغام پہنچا کے چلے گئے یہ پھر وہ دور آ گیا حضور آ گئے عرب شریف دے اندر حضور آ گئے جدو حضور آئے پھر درختاں نے ویکھیا پرندے بھی جھومے چڑے بھی چڑیاں بھی جھومیاں درندے بھی جھومے پرندے بھی جھومے انسان بھی جھومے فرشی بھی جھومے حضور دی آمد ہوئی حضور نے پھر مرحبا کیا کہ کیویں کہی جانے سارے دا ترجمہ ہی بن رہا ہے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ میں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں شعر پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کر دوں جی ایک سجن ٹولی بنا بنا کو بیٹھ رہا ہوں بھائیہ بیجو سرکار دے ذکر دی محفل چ بھائی بیجو اللہ دے بندے ہو سی تھوڑے واسطے ایڈی چن یلو سبحان اللہ آجو بھائی آجو یار سرکار دے غلام بیٹھے سونے لگتے ہیں کھلوتے سونے لگتے ہیں جدو کھلون دا ٹائم آندا اسی بہ جاندے ہیں جدو بہن دا ٹائم آندا کھلو جاندے ہیں محبت نہ ذرا بولو سبحان اللہ ویکھو نا آج ساڈا کوئی سیاسی قائد آ جائے لیڈر آ جائے اسی انہوں مرحبا کہنے ہیں ویلکم کرنے ہیں پھلاں دیاں پتیاں سٹنے ہیں ڈیرے وچ ہوئیے تو منجیاں منجیاں بھی بچھا دینے ہیں تو منجیاں پاویں دے جالیاں لے کے آنے ہیں لے آنے اگلے کرما والے پاویں دین یا نہ دین لڑ کے لے آنے ہیں پرونے آئے نے بھائی لجانیاں نے لے آنے بچھا دینے ہیں یار انہاں واسطے اتنا کچھ یہ کائنات رب نے انہاں واسطے نہیں بنائی کائنات زہرا دے بابے واسطے بنائیے جنہ واسطے نہیں انہاں واسطے پھلاں دیاں پتیاں بھی انہاں واسطے پروٹوکول بھی انہاں واسطے سارا کچھ جس محبوب واسطے بڑیاں نے اس محبوب دی آمد دے باوا بھی لے چک سکتے جی چکو سارے پہلی چکو تے چک کے کہو مرحبا
فرما کے مدینے گئے تو مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور آ رہے ہیں مدینے. توجہ ہے حضور مدینہ شریف آ رہے ہیں. کی منظر ہے مدینے کے لوگ مرد حضرات اس رات آگے جتے حضور آ رہے ہیں. بچے عورتاں بچیاں چھوٹیاں مکانہ دیا چھتاں دے چڑھ گئے. ہر ایک دی خواہش ہے کہ حضور ساڑھے گھر آن ساڑھے گھر حضور آن. تے انہاں دے جملے کی سارے مدینے والے اپنے مکانہ دیا چھتاں دے انہاں راواں تے کھڑے ہو گئے نے جنہاں راواں تے حضور آندے پین حضور دی آمد تے مرحبا کہندے پین تے کی کہندے نے مرحبا مرحبا آ گئے او کل خوش بخت سے سونے کل خوش بخت سے سونے ایوب دے جتھے آگے کھڑی تاجی محبوب دے. کل خوش بخت سے سونے ایوب دے جتھے آگے کھڑی تاجی محبوب دے. حضور اچھے بنگلے ویچ نہیں آتے حضور بڑے بڑے سوسائٹیاں دے وچ ٹاؤن وچ ویچ بڑے بڑے عہدے ویچ نہیں آتے حضور آتے اے دل وچ آ گئے. اگر اس دل وچ حضور دی محبت دا چراغ بنایا ہے آقا ڈیرا لا لے دے تے میں کہنا جڑا غریب ہے میرے تیرا مارا ہے او ذرا بول کے آخری میں آدھا پرا سادہ میرے سے تھوڑا چلایا میں وہ بھی بیان کر دے رب کائنات اعلان فرماتا پیا ہے خالق کائنات کا سونا کلام سونا قرآن کا پڑھنا چاہنا آہاں قرآن سب کے محبت نال بول رہا ہے میرا تیرا خالق فرماتا پیا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. مگر فراجی دے ٹیٹے نہ چڑھ جایا جے کوئی جناب کچا ٹکا چٹا رنگ وے کے ڈر نہ جایا جے مریداں دی لین وے کے ڈر نہ جایا جے دل اونوں دیا جے جنوں ویکھیا خدا یاد آوے مصطفیٰ یاد آوے. اج لوگ پیراں نوں نظر لانے تے دیکھ آون پیراں دے تے ہاتھ چوم کے آون میں کہنا سجنا ایک پیر تیرا ماں باپ ہی تیرے بھیڑے وچ جدیاں دعاواں تیری قبول ہونیاں نے اگر تو انہاں دا نافرمان ہویا انہاں دا بے ادب ہویا تیری نماز بھی قبول کوئی نہیں تیرا روزہ بھی قبول کوئی نہیں تیرا حج بھی قبول کوئی نہیں انہاں دے بارے تیرا میرا خالق فرماتا پیا ہے وہ دسو جدی شان دھن پہ پنڈ دا چودھری پہ بیان کرے جدی عظمت پنڈ دا چودھری بیان کرے اسی کہنے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے جدی ایم پی اے شان بیان کرے جدہ تھانے دا ایس ایچ او بیان کرے اسی کہنے بندہ بڑا اچھا ہے دسو جدی شانہ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے جنہ دے مقام اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے جنہ دیا شانہ قرآن بیان کردہ ہے وہ کنیا شانہ دے مالک ہے تیرا میرا خالق فرماتا پیا ہے وَقَدَا
رب کائنات کرنی ہے شان بیان رب کائنات کرنی ہے حسن سلوک ماں باپ کرنا ہے حسن سلوک ماں باپ کرنا ہے حسن سلوک ماں باپ کرنا ہے کدو کرنا ہے ساری زندگی بالخصوص لیکن جدو تیری زندگی دے اندر بڑھاپے تے چلے جان انہاں دے نال حسن سلوک بہتا کرنا ہے ماشاءاللہ جی انہاں نال پیار بہتا کرنا ہے ادو انہاں نال محبت بہتی کرنی ہے تے اج اسی کی کرنے ہیں سارے دنیا داری دے رشتے رکھی دے لیکن جنہاں نے سانو پیدا کیتا جنہاں دی دعاواں سانو ایتھے بھی کم آنیاں اوتھے بھی کم آنیاں وہ بیچاری اولاد دعا تو ترسدی ہے دعا تو ہیں تے سجنوں انہاں دی دعا کرنی ہے انہاں واسطے اور میں تو نے گل دساں حضرت باجدید بستامی دا واقعہ تو سنیا اگے بھی سنیا سی وہ بیان مختصر میں بالکل اختصار دے نال ماں نے دعا کی یا اللہ میرے باجدید پتر نو ولیاں دا سلطان بنا دے ایک دن خواب ستے پہ خواب چ حضور دی زیارت ہوئی فرمایا باجدید تو ستا ہے ادھر یہودی جڑا ہے پادری میری عزت نموز نو للکار رہا ہے جا انہاں نال مناظرہ کر عرض کیتی حضور میں تے مناظرہ میں تے کسے مدرسے دا فارغ التحصیل نہیں ہےگا میں کیویں مناظرہ کراں پھر خیال آیا باجدید کہندے حضور پہنے حضور جانے تو جان والا بانا جدوں اوتھے پہنچے پادری نال مناظرہ ہویا جدوں مناظرہ انہیں کافی سوال کیتے آپ نے ہر ایک سوال دا جواب دیتا ہر ایک سوال دا جواب دیتا جدوں سارے سوالاں دے جواب دے چھڈے پادری چپ ہو گیا مجمع سے سناٹا چھا گیا پادری نو کہن لگے حضرت باجدید فرمایا تو اننے سوال کیتے نے میں تینوں جواب دیتے نے ہن ایک سوال میں بھی پوچھ لواں ایک سوال میں بھی پوچھنا پادری چپ مجمع بولیا پادری جی جواب دینا پڑتا ہے اتنے سوال تسی کیتے نے تانوں انہاں نے انج جواب دیتے نے جے تسی جواب نہیں دیندے تے ساڈی انسلٹ بےزتی ہے میں پوچھ بھئی باجدید پوچھ کیڑا سوال پوچھنا ہے کہندے جی سوال انہاں کوئی جنت دی چابی کیڑی جنت دی چابی کیڑی پادری چپ مجمع پھر بولیا حضور جواب دیو جواب نہیں ہوندا فرمایا ہوندا ہے جنت دی چابی بولو کلمہ شریف سے پڑھ لو بیلی نے کیا میں لکھا ہے قدری ختم کر دیئے لیکن دو کلمے دے شیر پڑھنا تسی سنو جدو مرا سونے آیا جاوی سونی صورت یار لکھا جاوی قبر دل گھبرانا ہے اٹھ کس آن بچانا ہے اٹھ کملی بال آنا ہے پر یہ لا الہ قبر اندری غار خوشی اٹھ کوئی نہ پہل تیار خوشی پر کلمت پیڑا پار خوشی بڑی لا الہ یہ دعا بھی چپ کرو بس دعا یہ بھی دعا جدو مرا سونے عقید ہوئے کہو یارا کہو ذرا آمین جنہوں مرن لگیا حضور دی دید ہو جاوے جدو مرا تے سونے عقید ہوئے اساں سکھیاں دی پھر عید
ہر ایک ساعت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا ہو سلام یا الہی صدقہ میلاد رسول آج کی حاضری مولا ہو جائے قبول سارے دوست سرکار دعا فرمان کے سارے دوست رسیو رکھو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم قل ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك انك على كل شيء قدير لله ما في السماوات والارض الله غني حميد انما امره اذا اراد شيئا يقول له فيكون اللهم في بدني اللهم في سماء بصري لا اله الا انت لا اله الا سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اسمع وكيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا اللہ پاک جو بھی محفل پاک ہوئی جو بھی ذکر اذکار جو آقا دی حمد اسماء بیانی اللہ کی برکت قبول و منظور فرما انہاں بچے شرافت نے اطمینان نے عبادت نے انہی نہ بھائیوں نے جو بھی آقا دی مناد میں انہاں بچے نے حاضر اپنے برکت قبول و منظور فرما جنہیں نات فرما نے کاری اپنا ساجد صاحب یا اللہ پاک بہت اچھا چاہتا ہے اللہ بنا علم و عمل برکت عطا فرمائے سے تندرستی عطا فرمائے دوسرے مکیر میں اپنوں سے تندرستی عطا فرمائے انہاں علم و عمل برکت عطا فرمائے اور جنہیں بھی نات خان حضرات نے خطیب حضرات نے جو بھی اپنا کیا کہ پتا صاحب کی حاضر اپنے بارگاہ کو منظور فرمائے حاضر محفل جنہوں نے بھی اپنا اتنے ٹائم بیٹھے رہے اپنا کہ محفل شامل ہے سب کی نیک بھی تمنا ہو پورا فرما باروں شفاء کاملہ عطا فرمائے رزق کی لعنت عطا کریں تعداد میں ایک سال لعنت عطا کریں تمام کردہ عطا کرو عطا فرمائے تمام کی مشکلات پریشانیاں سخت سے معاف فرمائے نمازی بنائی آگے میرا پکا سچا عاشق رسول نے کہ ملاد دا صدقہ سب دا آنا جانا بیٹھنا اپنی بارگاہ کو منظور فرمائے خود دعا کر دینا بچوں نے یا اللہ پاک بچے شاہ کے نام جو بھی انہوں نے اپنا انعقاد کیتا ہے انہیں حاضر اپنی بارگاہ کو منظور فرمائے میرا سوال والے والدین پیش کرتے ہیں پورے منظور فرمائے میرے پیار میں بلند فرمائے مشکرہ کی میرا گراؤں معاف فرمائے انہیں سارے بھائیوں نے آپس پیار سے عطا فرمائے انہیں والدوں سے تندرستی عطا فرمائے دیا پھروں سے تندرستی عطا فرمائے یہ اللہ بچہ اچھے دل ایک سبب پیدا کری انہیں بچوں نے کرم آباد کری یا اللہ پاک اچھے ایک سبب پیدا کری انہیں بچوں سے تندرستی عطا فرمائے مال جانتے خیر کری یا اللہ پاک انہوں سخی تے غنی کری برتنی نظر عبادت سے صراط محفوظ فرمائی یا رب چھوٹا کر کے اپنے تروت کر کے سبھی دوالہ اپنی بارگاہ کو قبول فرما رسول اللہ تعالی محمد آمین صلی اللہ علیہ وسلم پکارو